من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله ويسر الخالقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحسناه في إمام مبين صلاة محمد سب کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے جتنے بھی برادران سکولی کی فرائض انجام دے رہے ہیں پروردگار ان سب کی محافظت فرمائے. پورے زمین پہ بسنے والے تمام عزاداران نے حسین ابن علی کی پروردگار محافظت فرمائے. پہلی اور آخری دعا یہی ہے کہ وارث کائنات کا اللہ تعالیٰ جل ظہور عطا فرمائے. ہم سب کو امام زمانہ کی زیارت سے مشرف فرمائے. امام زمانہ علیہ السلام کو ہمارے تمام اعمال سے راضی اور خوشنود فرمائے. تمام لوگوں کی قبولیت کے لیے باواز بلند تر صلوات. پھر بھی صلوات محمد سامعین محترم، مغالین حیدر کرار، عزاداران حسین ابن علی، یہ احسان ہے خالق کائنات کا کہ جس نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا. علی جس کے بارے میں خدا فرما رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کو گن گن کر امام مبین کے سینے میں رکھ دیا. ہر چیز کو گن گن کر امام مبین کے سینے میں رکھ دیا. امام مبین کون؟ امام مبین وہ کہ جو کائنات کے اسرار کا مالک ہے. امام مبین وہ جو کائنات کے رازوں کا مالک ہے. امام مبین وہ جو کائنات کی ہر حرکت کا بھی مالک ہے. جانتا ہے امام مبین وہی ہوگا جس کے سامنے یہ کائنات بنی ہوگی، جس نے کائنات کو اپنے سامنے بنتا ہوا دیکھا ہوگا. امام مبین کون ہوگا؟ امام مبین وہ ہوگا کہ جو صرف مارنے پہ قدرت نہیں بلکہ زندہ رکھنے پہ بھی قدرت رکھتا ہے. قدرت رکھتا ہے وہ امام مبین ہوگا. امام مبین کون ہوگا؟ ہم یاد رکھیں
رکھیے ہم خالی علی کو امام مبین نہیں مانتے، ہم چہوردہ معصومین کو امام مبین مانتے ہیں۔ چہوردہ معصومین کو امام مبین مانتے ہیں۔ امام وہ نہیں ہوتا جو موت سے ڈر جائے، امام وہ نہیں ہوتا جو موت سے خوف زدہ ہو جائے، امام وہ نہیں ہوتا جو کہے کہ موت آئے تو میرا کیا ہوگا، بلکہ امام مبین وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے اگر موت مجھ پہ آئے یا میں موت پہ جاؤں تو علی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس کی قبضہ قدرت میں خدا نے نظام کائنات عطا کر دیا ہو۔ امام مبین کون؟ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، بلکہ سمجھے امام کتاب ہے ہماری راسبتوں میں آپ کی سماعتوں میں بھروسہ کرنے کے جملہ میں لگاؤں، سپر مین اسلام، اس کے اندر یہ جملے پائے جاتے ہیں 25 غیر ملکی مفکرین امام صادق علیہ السلام نے کتاب لکھی، اس میں بڑے بہترین جملے ہمارے یہاں اسکولوں میں ہمیں تھیوری پڑھائی جاتی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسان 4 عناصر سے بنا ہے، 4 عناصر سے بنا ہے، آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ انسان 4 عناصر سے بنا ہے۔ سب سے پہلے یہ جس تھیوری جس نے پیش کی وہ ارسطو تھا، جس کا اپنے لفظ میں ارسطو کہتے ہیں، وہ تھا کہ جس نے تھیوری پیش کی تھی کہ انسان 4 عناصر سے بنے، اور یہ بندہ افلاطون کا استاد تھا۔ اس نے تھیوری پیش کی تھی کہ انسان 4 عناصر سے بنا ہے، آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ چلتی چلتی یہ تھیوری امام جعفر صادق کے دور میں آئی، اور ایک بندہ جو امام کے مقابل امام بنا تھا، جو امام کے مقابل امام بنا تھا، قیاس کا امام بنا تھا، اس نے کہا کہ یہ تھیوری ٹھیک ہے۔ جب کسی نے اس کے سامنے اس کو بیان کیا کہ انسان 4 عناصر سے بنا ہے، آگ، ہوا، پانی، مٹی، اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، انسان انہی 4 عناصر سے بنا ہے۔ چلتے چلتے یہ سوال صادق علیہ محمد کی دہلیز پہ آئے اور مولا سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ انسان، وہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ انسان 4 عناصر سے بنا ہے، آگ، ہوا، پانی اور مٹی، کیا مولا یہ تھیوری ٹھیک ہے کہ مولا اس قیاس کو مان لینا چاہیے کہ انسان آگ، ہوا، پانی اور مٹی سے بنا ہے؟ مولا فرماتے ہیں بالکل نہیں، یہ قیاس اس کا غلط ہے، اس کے ذہنی ایک طرح ہے۔ انسان 4 عناصر سے کس طرح مان سکتا ہے؟ کیوں؟ مولا آگ 1، پانی 2، ہوا 3، مٹی 4، مولا 4 عناصر سے بنا۔ مولا فرماتے ہیں کہ قاعدہ اور کلیہ ہی غلط ہے۔ مولا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ان میں سے ہر عنصر مختلف عناصر کا مجموعہ ہے، ان میں سے ہر عنصر مختلف عناصر کا مجموعہ ہے۔ اب اگر ہم خالی پانی کو ہی لے لیں تو پانی کا فارمولا کیا آتا ہے؟ H2O، یعنی ہائیڈروجن کے 2 آکسیجن آئیں گے، مالیکول آئیں گے، اور آکسیجن کا ایک آئے گا۔ ہائیڈروجن اور پانی کے ملنے سے، ہائیڈروجن اور پانی کے ملنے سے آکسیجن کا ایک آتا ہے، آکسیجن اور پانی کے ملنے سے دو کے ملنے سے پانی بنتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک ہے۔ مولا فرماتے ہیں اسی طرح سے تم باقی کو بھی دیکھو، یاد رکھو یہ ایک نہیں بلکہ ان میں سے ہر عنصر مختلف عناصر کا مجموعہ ہے۔ پھر مولا ہمیں بتائیے انسان کیسے بنا، انسان کو اس نے کیسے بنایا؟ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس نے انسان کو بہترین بنایا۔ فاطر الخلائق بقدرتہ، انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا، اور جب پیدا کر دیا تو مولا ہمیں یہ بتائیے کہ انسان ہم ہیں یا کوئی اور بھی ہے؟ اب معصوم فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جنہیں خوبصورت اور جن کو بنانے کے بعد اللہ فخر کر کے کہہ رہا ہے میں بہترین خالق ہوں۔ اس فخر کرنے والی جس مخلوق پہ اللہ فخر کرے انہیں چہار معصومین کہا جاتا ہے۔ ہمارا وجود کیا ہوا؟ فرمایا تم جو ہو ہمارے خبیر سے بچا ہوا نور ہو، ہمارے خبیر کا بچا ہوا نور ہو۔ امام جعفر صادق ایک شاگرد ہے، صحابی بھی ہے، نام عبداللہ ابن یحییٰ بابلی، عبداللہ ابن یحییٰ بابلی، یہ گزر رہے جنگل سے۔ دیکھیے امام مبین وہ ہوگا جس نے زندگی کا کوئی کونا ہماری ہدایت سے خالی نہ چھوڑا ہو، قدم قدم پہ ہدایت کی۔ عبداللہ کہتے ہیں میں ایک جنگل سے گزر رہا تھا، جب درمیانی جنگل میں پہنچا تو ایک درندہ یعنی شیر میرے سامنے آ گیا۔
اب اس شیر کو دیکھ کے میں ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا، جانور ہے، درندہ ہے، سمجھتا تو ہے نہیں، ابھی مجھے چیر پھاڑ کے کھا جائے گا، ابھی مجھے چیر پھاڑ کے کھا جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا یا اچانک میرے ذہن میں آئی، عبداللہ پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ اس مشکل وقت کے لیے جو صادق آل محمد نے دعا تعلیم کی ہے وہ کیوں نہیں پڑھتا؟ جو مولا نے دعا تعلیم کی ہے وہ دعا کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ کہتے ہیں میں نے مولا کی دعا پڑھی، جو ہی میں نے دعا پڑھ لی درندے سے بچنے کی، درندہ میرے سامنے سے اس طرح ہٹ گیا جیسے میرا ادنا سا غلام ہو، میرے سامنے سے ہٹ گیا۔ یہ کہتے ہیں میں واپس آیا، واپس گھر آیا، گھر آنے کے بعد میں نے غسل کیا۔ یہ بات ہے میرے کے بچے، جوان خاص بچے، امام کی زیارت کے لیے غسل مستحب ہوتا ہے، مولا کی زیارت کے لیے غسل مستحب ہوتا ہے، چاہے آپ کربلا جائیں، کسی معصوم کی زری پہ جائیں، غسل مستحب ہوتا ہے۔ اسی طرح مجلس حسین میں آنے کے لیے وضو اور غسل بھی مستحب ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ کہ جاؤں مولا کی زیارت کروں، میں واپس آنے لگا اور میں آیا، میں نے دیکھا کہ مولا بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں میں آ کے مولا کے سامنے بیٹھ گیا، سلام کرنے کے بعد اگر میں مولا کے سامنے بیٹھا تو یہ کہتے ہیں میں دل میں سوچ رہا تھا، تو ایک ذہن ہوتا ہے انسان کا کہ میں بتاؤں مولا کو کہ مولا میں آ رہا تھا، راستے میں درندہ آ گیا، وہ درندہ آنے لگا تو میرے ذہن میں مولا خوف زدہ ہو گیا، میں خوف پیدا ہو گیا اور میں خوف زدہ ہو، میں نے کہا کہ درندہ کھا جائے گا، لیکن میں نے مولا سوچا، اپنے دل میں کہہ رہا ہے میں مولا کو بتاؤں، میں نے سوچا وہ درندہ کھا جائے گا، پھر میں نے مولا کی دعا پڑھی اور مولا مجھے درندہ میرے سامنے غلام کی طرح ہٹ گیا۔ ابھی یہ کہتا ہے میں سوچ رہا تھا کہ ممبر سے امام صادق مسکرا کے فرماتے ہیں عبداللہ لم ترنی اشہدکم، کیا تو یہ سوچ رہا ہے صادق تجھے نہیں دیکھ رہا تھا؟ کیا تو یہ سوچ رہا ہے میں تجھے نہیں دیکھ رہا تھا؟ بے سما رہے تھا عبداللہ، اگر تو میرا شیعہ ہو کے، میرا محب ہو کے، میرا مومن ہو کے، میرا عزادار ہو کے، ہمارا ماننے والا ہو کے، اگر تو یہ سوچ رہا تھا صادق تجھے نہیں دیکھ رہا تھا تو غلط سوچ رہا تھا۔ عبداللہ یاد رکھنا اِنَّ لَنَا مَعَ وَلِيِّ اُذْنًا سَامِعَةً وَعَيْنًا نَاظِرَةً وَلِسَانًا نَاطِقَةً، مولا فرماتے ہیں عبداللہ یاد رکھنا جب بھی ہمارا کوئی مومن کہیں کسی مشکل میں گرفتار ہوتا ہے، ہم اسے کانوں سے سنتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جب وہ مشکل میں پڑ جاتا ہے زبان اس کی ہوتی ہے، بولتا صادق آل محمد ہے۔ صلاۃ محمد وآل محمد۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، زندگی میں مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب بھی ہمارا کسی دشمن اہل بیت سے پالا پڑ جاتا ہے، بعض اوقات ہماری زبان سے ایسی دلیلیں صادر ہوتی ہیں جو ہم نے زندگی میں نہ پڑھی نہ سنی، نہ ہمیں پڑھی ہوتی ہے نہ ہمیں سنی ہوتی ہے۔ یہ کون؟ تو میں جب بھی تم مشکل میں گر جاؤ گے تو ہم تمہاری مدد کر دیں گے۔ مولا ایک صحابی ہے، چھٹے امام کے حشام، نام ذہن میں لکھے گا، نام کیا ہے؟ حشام۔ یہ جناب عقیل کی نسل میں سے تھے، مولا کے جو بھائی ہیں ان کی نسل میں سے تھے، اور یہ جوان تھا، غالباً اس وقت ان کی عمر 25-30 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ ایک مرتبہ مولا کے دربار میں آئے چھٹے امام کی، مولا نے فرمایا حشام مجھے یہ بتا وہ بصرہ میں کیا ہوا تھا، جو بصرہ والا مناظرہ تھا وہ تم نے کیسے جیتا؟ وہ جوان تھا، مسکرا کے چپ ہو گیا، مولا مجھے بتا کے وہ شرم آتی ہے۔ مولا نے مسکرا کے فرمایا حشام مجھے بتا تو صحیح تو ہوا کیا تھا؟ کہتا مولا میں نے سنا کہ بصرہ میں ایک مولانا رہتا ہے، ایک بندہ جو روزانہ منبر پہ آ کے دشمنوں کے فضائل پڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے اس کائنات کی بقا کے لیے امام کے وجود کی ضرورت نہیں۔ توجہ ہے نا بس، اس کائنات کی بقا کے لیے امام کے وجود کی ضرورت نہیں۔ مولا میں نے سنا، میں نے سفر کیا، جمعہ کا دن تھا اور میں بصرہ میں پہنچا، جمعہ کا دن تھا میں بصرہ میں پہنچا اور مسجد بصرہ کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، لوگوں سے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، دل دھرنے کی جگہ نہیں۔ مولا میں نے دیکھا یہ ممبر پہ بیٹھا خطاب کر رہا ہے۔ مولا جب جمعہ نماز ہو چکی، مسجد پوری بھری پڑی تھی، اب یہ ممبر سے کہہ رہا ہے کہ کائنات کی بقا کے لیے امام کا وجود ضروری نہیں، کائنات کی بقا کے لیے امام کے وجود کی ضرورت نہیں۔
اور لوگ سوال کر رہے ہیں، یہ بڑے مدلل انداز سے جواب دیے جا رہا ہے کہ اس کائنات کے لیے کسی ہادی کی ضرورت نہیں، کسی امام کی ضرورت نہیں۔ یہ کہتے ہیں مولا جب یہ بار بار کہہ رہا تھا، ایک مرتبہ میں نے سفر کرنے کا ارادہ کیا، میں سب سے آخر میں تھا، یہ سب سے آگے بیٹھا ہوا تھا اور جگہ تھی نہیں، تمہارا مسکرا کے فرماتے ہیں حشام پہ تو کیسے گزرا؟ یہ کہتے ہیں مولا جب میں گزرنے لگا تو کسی کے پاؤں پہ پاؤں رکھا، کسی کے ہاتھ پہ پاؤں رکھا، اور چلتا چلتا میں اس کے قریب گیا اور میں نے اس سے کہا میں تم سے وجود امام زمانہ پہ بحث کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے وجود امام زمانہ پہ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں حشام تو جوان ہے، کل کا بچہ ہے، تو مجھ سے کیا مناظرہ کرے گا، تو مجھ سے کیسے بحث کرے گا؟ اس نے کہا کہ مجھے مناظرہ کرنا ہے، میں تم سے مناظرہ کروں گا، اگر جیت گیا تو تم مان لینا، اگر ہار جاؤ تو میں مان لوں گا۔ کیا ہوا؟ حضرت عائشہ پھر کہتے مولا وہاں پہ جگہ نہیں تھی، میں نیچے تھا، اس نے کہا سوال کر۔ یہ کہتا ہے میں نے کہا مولا چونکہ میں نے تجھ سے مناظرہ مقابل کرنا ہے لہٰذا مجھے اپنے برابر میں جگہ دے، اپنے برابر میں جگہ دے۔ مولا میں اس کے برابر میں بیٹھا، اس نے کہا کہ عائشہ سوال کرو، میں نے سوال کیا، میں نے مولا اس سے پہلا سوال کیا یہ بتا کہ تیرے ہاتھ ہیں، تیرے ہاتھ ہیں۔ اب دیکھیے کسی میں آپ کے ماشاءاللہ خدا آپ سب کو سلامت رکھے، اب میرے ہاتھ ہیں، کوئی مجھ سے پوچھے مولانا بتاؤ تمہارے ہاتھ ہیں، مجھے غصہ ہے یا خوشی ہوگی؟ بھائی دیکھ تو رہے ہو میرے ہاتھ ہیں۔ حشام نے کہا تیرے ہاتھ ہیں، یہ تڑپ کے کہتے ہیں حشام کیا بیوقوفانہ سوال ہے، تجھے دکھ لیا میرے ہاتھ ہیں، یہ کون سا سوال ہے؟ حشام نے کہا اچھا یہ بتا تیرے پاؤں ہیں، کہتے ہیں حشام ہیں۔ اچھا یہ بتا تیری آنکھیں ہیں، کہتے ہیں حشام تجھے دکھ نہیں میری آنکھیں ہیں۔ حشام کہتے ہیں جذباتی نہ ہو، مجھے میرے سوالوں کا جواب دے۔ کہتے ہیں یہ بتا تیرے کان ہیں، کہتے ہیں کہا تیری زبان ہے، کہا ہے تیرا دل ہے، کہا ہے کہا تیرا دماغ بھی ہے، کہتا ہے۔ حشام کہتے ہیں ہاتھ سے کیا کر دو؟ کہتے ہیں کسی چیز کو چھوتا ہوں، کسی چیز کو سختی پر بھی محسوس کرتا ہوں۔ کہا اچھا یہ بتا تیرے پاؤں ہیں، کہتے ہیں ہاں پاؤں سے کیا کرتے ہو؟ کہا حشام پاؤں سے میں کہیں آنے جانے کا کام لیتا ہوں۔ کہا یہ بتا ناک سے کیا کام لیتے ہو؟ کہا میں ناک سے سونگنے کا کام لیتا ہوں، یہ ناک ہی فیصلہ کرتی ہے یہ جگہ میرے قابل ہے یا نہیں ہے۔ کانوں سے کیا کام لیتے ہو؟ کانوں سے میں کائنات کو دیکھتا ہوں، کانوں سے میں سنتا ہوں، زبان سے میں بولتا ہوں، ذائقے چکھتا ہوں۔ تو میں اچھا یہ بتا دل سے میں فیصلوں پہ پہنچتا ہوں، تو میں دماغ سے دماغ میرا ہادی اور رہبر ہے، دماغ میرا ہادی اور رہبر ہے، دماغ میرا ہادی اور رہبر ہے۔ حشام کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی، آنکھوں سے جسم سے تو چلنے کا کام لیتا ہے، پاؤں سے چلنے کا کام لیتا ہے۔ حشام کہتے ہیں مجھے یہ بتا جس اللہ نے تجھے چلنے کے لیے پاؤں دیے، اٹھانے کے لیے ہاتھ دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، اور فیصلہ کرنے کے لیے تجھے دماغ عطا کیا، دماغ سے کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا دماغ سے میں اپنے جسم کے لیے رہبری لیتا ہوں، میرا دماغ میری رہبری کرتا ہے، میرے جسم کو احکامات دیتا ہے، میرے جسم کو ڈائریکشن دیتا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، میرا دماغ میرا رہبر ہے۔ اس وقت حشام اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے تجھے شرم نہیں آتی؟ ذرا سوچ خدا کی خدائی کو، جس خدا نے اس 6 فٹ کے بدن کو بغیر ہاتھی اور رہبر کے نہیں چھوڑا، وہ اس پوری کائنات کو بغیر امام کے گھر سے چھوڑے گا۔ جس نے اس چھوٹے سے بدن کو بغیر ہاتھی کے نہ چھوڑا، وہ اس پوری کائنات کو بغیر امام کے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وَقُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اچھا امام کون؟ امام وہ ہوتا ہے جو علم غیب کا بھی مالک ہوتا ہے۔ ہمارے بڑا اعتراض ہوتا ہے آیا کہ امام کے پاس علم غیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک جملہ کہنے لگا بڑا لطیف سا، اب سب کی سوالوں میں بھروسہ کرتے ہوئے بڑا بزمی جملہ ہے، ہم خالی آل محمد پہ علم عالم الغیب نہیں مانتے، ہم خالی آل محمد کو عالم الغیب نہیں مانتے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں اگر کوئی جانور ان سے مست ہو جائے تو اللہ اسے بھی عالم الغیب بنا دیتا ہے۔ بڑی مشکل بات ہے، سمجھیے گا، مولانا نے جس طرح سے کہہ دی 2 محرم
طویل سفر کر کے آیا ہے. اب ہمارا ذکر نہ لیجیے، ہمارا گھوڑا لے. جب حسین دوسرے گھوڑے پہ بیٹھے وہ بھی نہیں چلتا. حسین کے علاوہ کوئی بیٹھے گھوڑا چل پڑتا ہے. نہیں پہنچ پایا. حسین کے علاوہ کوئی بیٹھے گھوڑا چل پڑتا ہے. جس پہ حسین سوار ہو گھوڑا نہیں چلتا. میدان کربلا میں 7 گھوڑے مولا حسین نے تبدیل کیے. جس پہ حسین آیا گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا. حسین نے پوچھے زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کہا مولا کربلا کہتے ہیں. حسین کہتے ہیں یہی پہ ہم نے پڑاؤ ڈالا ہے. سوال یہ ہے حسین چھوڑو، اگر حسین سے کوئی جانور مز ہو جائے اللہ اس سے بھی عالم الغیب بنا دیتا ہے. وہ کس نے بتایا حسین کی منزل ہے؟ چلیے اس مثال کو بھی رہنے. ممکن ہے کوئی کہے کمزور سی ہے. رسول چلے مکہ سے مدینہ کے بہر پہنچے. رسول چلے مکہ سے مدینہ کے بہر پہنچے. پورا مدینہ آیا ہوا رسول کو لے. میرے گھر آئیے، میرے گھر آئیے، میرے گھر آئیے. اور رسول کہہ رہے ہیں میں اپنی مرضی سے نہیں جاؤں گا، جس کے گھر میری اونٹنی بیٹھے گی. جس کے گھر میری اونٹنی بیٹھے گی. اونٹنی چلتی چلتی پورے مدینہ کو چھوڑ کے ابو ایوب انصاری کے گھر میں بیٹھی. یہ اونٹنی کو کس نے کہا یہی مقام مصطفیٰ ہے؟ یہ اونٹنی کو کس نے کہہ دیا یہ مقام مصطفیٰ ہے؟ پیغمبر ممبر پہ ہے اور پیغمبر نے اعلان کیا میں مصطفیٰ چاہوں تو لوگوں کو بتا سکتا ہوں کہ تم گھر سے کیا کھا کے آئے ہو. میں چاہوں تو تمہیں بتا سکتا ہوں تمہارے دل میں کیا ہے. اگر میں چاہوں تو بتا سکتا ہوں تمہارے ساتھ قیامت کا کیا ہونے والا ہے. لوگ حیران ہو گئے یہ کیسے ممکن ہے. رسول کے بغیر کی باتیں کرنے لگی. رسول کو کس نے بتایا؟ رسول کو اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں. جب یہی باتیں چلتی چلتی پیغمبر کے پاس آئی نا ذرا لو. ایک مرتبہ پیغمبر نے فرمایا ممبر پہ آئے اور ممبر پہ آ کے جلال کے عالم میں پیغمبر فرماتے ہیں پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کہ محمد ابن غیب جانتے ہیں. محمد کو کسی بات کا علم نہیں ہو سکتا. محمد آنے والے حالات کیسے جان سکتے ہیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں یاد رکھو اگر میں محمد چاہوں تو قیامت تک بتا سکتا ہوں تم میں سے کون کافر مرے گا کون مومن مرے گا. اگر میں چاہوں تو میں بتا سکتا ہوں کہ تم میں سے کون مومن مرے گا کون کافر مرے گا. آئے پیغمبر جناب انس بن مالک جو صحابی رسول ہیں ان سے روایت وہ کہتے ہیں جب جنگ احد ہونے لگی تو پیغمبر ہماری تعداد تو کم تھی جنگ احد میں مسلمانوں کی. پیغمبر ہمیں لے گئے میدان احد میں. جو ہے نا بسم اللہ پیغمبر لے گئے میدان احد میں. میدان احد میں لے جانے کے بعد پیغمبر نے ایک جگہ پہ رکے اور رک کے کہتے ہیں یہاں پر میرا فلاں صحابی مرے گا. پھر رکے کہا میرا فلاں صحابی یہاں شہید ہوگا. فلاں یہاں فلاں یہاں فلاں یہاں. پیغمبر سب صحابہ کو بتاتے ہیں کہ یہاں 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 مرے گا. جناب انس کہتے ہیں میں مجھے یہ ذہن میں رکھتا تھا. جنگ ہوئی. جنگ ہونے کے بعد ایک مرتبہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا پیغمبر نے کہا تھا یہاں 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 مرے گا. جنگ ہے جنگ میں اتار چڑھاؤ ہو جاتا ہے. میں جاؤں ذرا میدان میں دیکھوں کہیں اوپر نیچے ہو گیا ہو میں پیغمبر کو بتاؤں. ایک مرتبہ یہ کہتے جب میدان میں آیا نا اور میں نے 70 صحابہ کو دیکھا خدائے باہر کی قسم انگلی کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی باریکی جتنا نہ کوئی یہاں مرا نہ یہاں مرا. کوئی کہیں نہیں مرا وہیں مرا جہاں مصطفیٰ نے چاہا. اور اللہ شکیل حاصل کا ہوتی ایمان مبین. ایمان وہ مانیے جو مضبوط ہو. ایمان وہ مانیے جو مضبوط ہو. کوئی کمزور ایمان نہ مانے. ایمان کمزور نہ مانیے. ایمان وہ مانے جو مضبوط ہو جو بروز محشر ہمیں چھڑا سکے. بڑی بہترین بات کرنے لگا. ایمان وہ نہ مانے جو کمزور. دیکھیے ایک ہوتا ہے ماضی ایک ہوتا ہے
حال، ایک ہوتا ہے مستقبل. ماضی، حال، مستقبل. ماضی بناتا ہے امام، ماضی بناتا ہے امام، مستقبل بناتے ہیں علماء. اگر کسی کے امام کا ماضی مضبوط ہے تو علماء کا حال اور مستقبل مضبوط ہوگا. اگر امام کا ماضی کمزور ہے تو علماء کا حال اور مستقبل کمزور ہوگا. اگر امام کا ماضی مضبوط ہوگا علماء کا حال اور مستقبل مضبوط ہوگا. اگر امام کا ماضی کمزور ہوگا علماء کا حال اور مستقبل کمزور ہوگا. میرا جملہ سمجھے گا. ہمارے امام کا ماضی مضبوط تھا. ہمارے امام نے ماضی میں تلوار اٹھائی، شد اللہ بن گیا. عالم نے حال میں تلوار اٹھائی، حسن نصر اللہ بن گیا. امام کون؟ جو کمزور نہ ہو. امام مضبوط بنائیے. امام مضبوط ہوگا امت مضبوط ہوگی. امام مضبوط ہوگا عالم مضبوط ہوگا. ہمارے امام کیسے ہیں؟ ارے اللہ نے ہمیں وہ امام عطا کیے ہیں جو قید خانے میں آئی فاحشہ کو ظاہرہ بنا دیتے ہیں. تو قید خانے میں آئی فاحشہ کو بھیجا تھا اور زین العابدین کے ہاں فاحشہ کو تیار کیا گیا کہ تم جاؤ. دیکھیے اتنا تو یوسف کے سامنے زلیخا ٹکرائی، اور جو ہے نا جوان خاص کر سمجھیں، یوسف کے سامنے زلیخا ٹکرائی. جب زلیخا آئی تو زلیخا نے کیا کہا؟ یوسف تیرے رخسار خوبصورت ہے. تو یوسف نظر جھکا کے کہتے ہیں اللہ نے اس لیے تو نہیں دیے کہ نامحرم اس کی تعریف کرے. نہیں پہنچیا. کہ یوسف تیری آنکھیں خوبصورت ہیں. نظر زمین پہ گاڑ کے کہتے زلیخا اللہ نے اس لیے تو نہیں کہ میں نامحرم عورتوں کو دیکھتا پھروں. یوسف میں تمہارے قصر حاصل کرنا چاہتی ہوں. یوسف میں تمہارے ساتھ لمحے گزارنا چاہتی ہوں. تعلیم کے لیے یوسف دوڑا اور کہتا ہے والد مجھے پناہ دے، میں اسے بچنا چاہتا ہوں. اور یہاں قید خانہ ہے، ایک فاحشہ کو تیار کیا گیا اور کہا گیا تجھا کاظم علیہ محمد پر امام موسیٰ کاظم پہ الزام لگا. تاریخ کے جملے ہیں. ایک بار یہ دروازے زندان میں داخل ہوئی، امام کاظم نے سجدہ اور نگاہ کی. اب منظر بدلا. یہاں امام کاظم سجدے میں آئے، وہاں فاحشہ سجدے میں آئی. یا میرے مولا سجدے میں، وہاں وہ فاحشہ سجدے میں. امام مضبوط بنائیے، کمزور نہ بنائیے. امام وہ ہونا چاہیے جو مضبوط ہو. امام کا ماضی مضبوط ہوگا علماء کا حال مضبوط ہوگا. امام کا ماضی مضبوط ہوگا علماء کا مستقبل مضبوط ہوگا. ہمارے امام ماضی میں بھی مضبوط تھے اس لیے علماء حال میں مضبوط ہے. ہمارے امام اتنے مضبوط تھے، یہ امام ہمارے اماموں کی مضبوطی کا اثر ہے. ہمارے امام مضبوط ہے اس لیے ہمارے نکاح پہ حرف بھی آیا. یہ جو تین طلاق کا مسئلہ چلتا ہے، ہمارے امام مضبوط. جملہ کہہ دو اگر امام مضبوط ہوگا تو نکاح بھی مضبوط ہوگا. اگر امام مضبوط ہوگا تو نکاح بھی مضبوط ہوگا. اگر امام کمزور ہوگا تو نکاح بھی کمزور ہوگا. نکاح اتنا کمزور ہوگا، اتنا کمزور ہوگا، اتنا کمزور ہوگا کبھی علم کو دیکھ کے ٹوٹے گا، کبھی تعبت دیکھ کے ٹوٹے گا، کبھی زلزلہ کو دیکھ کے ٹوٹے گا، کبھی مالدار دیکھ کے ٹوٹے گا. اس لیے میرے امام مضبوط بنا، وہ امام بنا جو کر نکاح بچا سکے. کورونا کی وجہ سے ایران زیارات میں لوگ نہ جا سکے، لوگ مومنین پریشان ہو گئے، والد ہم نہ جا سکے. اللہ خیر الماغرین، پھر خدا نے اپنی تدبیر کی تو میں اے مومنین تم میں سے جو وہاں نہ جا سکا میں تمہیں تمہارے لیے پاکستان کے کونے کونے کو گھر بنا دوں گا. یہ 2020 سے جو ظاہرین چلے اور نئی بات پاکستان میں شروع ہو گئی. کیا ہوا؟ تاجر کو دیکھا نکاح ٹوٹ
ہوگا. تو تبھی ہم کہہ رہے ہیں امام مضبوط بناؤ، امام مضبوط بناؤ. جس نے کہا اگر اس بات کو مان لیا جائے 18 19 20 تین میں پاکستان میں بھی ہر مہینے واقع ہوتی ہے، لوگ علم لے کے نکلتے ہیں. اب جس نے علم کو دیکھا اس کا نکاح ٹوٹا، 21 کا چاند طلوع ہوا، لوگ مسجدوں میں پہنچ کے مولانا نکاح پڑھائیے، تجدید نکاح کیجیے، مولانا تجدید نکاح کیجیے. کیا ہوا؟ کہ مولانا کل علم دیکھا تھا میرا نکاح ٹوٹ گیا. عجب نہیں کہ مولوی کہہ رہا ہوں میں تو خود پریشان ہوں، میں نے علم دیکھا، میرا کون پڑھائے گا؟ میرا کون پڑھائے گا؟ علی کے ذہن میں، علی کے بغض میں اتنا نہ گر جاؤ، علی کے بغض میں اتنا نہ گر جاؤ کہ پھر تمہیں کوئی نکاح پڑھانے والا امام بھی نہ ملے. امام مضبوط بناؤ، کمزور امام نہ بناؤ. امام مضبوط ہوگا تو امت کا کردار مضبوط ہوگا. امام مضبوط ہوگا تو امت مضبوط ہوگی. امام مضبوط ہوگا تو رہنما مضبوط ملیں گے. الحمدللہ ہمارے رہنماؤں کی مضبوطی ہے کہ امام مضبوط تھا تو سید سستانی بھی مضبوط تھا، امام مضبوط تھا تو حافظ بشیر نجفی بھی مضبوط تھا، امام مضبوط تھا تو خمینی خامنائی بھی مضبوط ہوئے. صرف خمینی اس خائمہ میں سید سستانی کے ایک فتوے نے پوری داعش کو برباد اور تہس نہس کر کے رکھ دیا. صرف ایک فتوے نے. کیا اہل عراق تم پر داعش کے خلاف نکلنا واجب و صدا. عالم اگر امام سے جڑا ہو، عالم اگر امام سے جڑا ہو تو وہ نائب امام کہلاتا ہے. اگر عالم نما انسان امام سے جڑا ہو تو نیم حکیم کہلاتا ہے. امام بھولیے، دیکھیے خدا نے کن کو ہمارا امام بنایا. ہم کس کو اپنا امام مان رہے ہیں؟ ہم کس کو اپنا رہبر مان رہے ہیں؟ ہم کس کو اپنی بقا کا ضامن مان رہے ہیں؟ کیا ہمارا امام وہ تو نہیں کہ جو ہمیں جہنم لے جا رہا ہے؟ ہمارا امام وہ تو نہیں کہ جو ہمیں خدا کی نافرمانی میں لے جا رہے ہیں؟ یہ جو ہمیں جملہ پڑھتے رہتے ہیں نا، لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ. الہ کی معنی کیا ہے؟ معبود، جس کی پرستش کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کی پوجا کی جائے. الہ کے معنی ہے جس کی پرستش کی جائے، جس کی پوجا کی جائے، جس کی عبادت کی جائے. اب دیکھیے اگر کہتے ہیں لا الہ، میں کسی خدا کو نہیں مانتا، میں کسی معبود کو نہیں مانتا، میں کسی رب کو نہیں مانتا. ابو جہل آیا تھا پیغمبر کے پاس اور اس نے آ کے کہا تھا کہ پیغمبر محمد تو جو کہتا ہے کہ میرے خدا کو مان لو، قل لا الہ، تو جو کہتے ہیں میرے خدا کو مان لو، ہم تیرے خدا کو مانتے ہیں، ہم تیرے الہ کو مانتے ہیں، لا الہ کو نہیں مانتے. 360 خدا پہلے بھی مانتے ہیں، اگر ایک اور مان لیں گے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم 361 بھی مان لیں گے. لیکن پیغمبر نے فرمایا لا الہ نہیں، لا الہ لا الہ، میں کسی خدا کو نہیں مانتا. یعنی میں 360 پہ لعنت کرتا ہوں، 360 پہ تمنا کرتا ہوں الا اللہ، اگر اس کو مانتا ہوں جسے مصطفیٰ مانتا ہے، جسے مرتضیٰ مانتا ہے. میں ان خداؤں کو مانتا ہوں، میں اس خدا کو مانتا ہوں جسے مصطفیٰ مانے، جسے مرتضیٰ مانے، جسے مجتبیٰ مانے. امام وہ مان جو خدا تک لے کے جائے، جس کا راستہ خدا کا راستہ ہو، جس کی طریق، جس کا طرق خدا کا طرق ہو، جو خدا کے راستے سے نہ بھٹکے، جو خدا تک پہنچائے. اور یہی امامت لے کر میرے مولا حسین کربلا میں آئے تھے. یہی امامت لے کر اور یہی طریقہ لے کر، یہی راستہ لے کر مولا حسین کربلا میں آئے. دیکھیے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، دین میں کوئی جبر نہیں، دین میں کوئی زبردستی نہیں. آپ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، آپ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، آپ حج پہ جائیں یا نہ جائیں، آپ عبادات خدا کریں یا نہ کریں، آپ لوگوں کی حقوق لینا سوچنا، لوگوں کے حقوق ادا کریں یا نہ کریں. دین میں کوئی زبردستی نہیں کی، دین میں کوئی جبر نہیں، دین میں کوئی پابندی نہیں، دین میں کوئی سختی نہیں. فرمایا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ
السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے تمہیں دونوں راستے دکھا دیے ہیں, ایک شکر کا راستہ ہے, ایک کفر کا راستہ ہے. اب تمہاری مرضی, تم ہمارے شاکر بنو یا ہمارے کافر بنو. دین میں کوئی زبردستی نہیں, دین میں کوئی جبر نہیں, دین میں کوئی زبردستی نہیں, دین میں کوئی شدت نہیں. تو نماز پڑھو تمہاری مرضی, نہ پڑھو تمہاری مرضی, پڑھو گے تو ثواب ہوگا, نہ پڑھو گے تو گناہ ہوگا. دین میں زبردستی نہیں. مصطفیٰ تلوار لے کے نہیں کھڑے ہو گئے کہ میرا کلمہ پڑھو, مصطفیٰ تلوار لے کے نہیں کھڑے ہو گئے کہ تم روزہ رکھو, مصطفیٰ تلوار لے کے نہیں کھڑے ہو گئے کہ تم قرآن پڑھو. دین میں کوئی زبردستی نہیں, دین میں کوئی ضابطہ نہیں, دین میں کوئی جبر نہیں. اور یہی وجہ تھی دو دین کربلا میں جمع ہو گئے, ایک مصطفیٰ کا دین تھا, ایک سفیان کا دین تھا, ایک اہل بیت کا دین تھا, ایک بنو امیہ کا دین تھا. نمازی یہاں بھی تھے, نمازی وہاں بھی تھے, روزے دار یہاں بھی تھے, روزے دار وہاں بھی تھے, حاجی یہاں بھی تھے, حاجی وہاں بھی تھے, عبادت گزار یہاں بھی تھے, عبادت گزار وہاں بھی تھے, تہجد گزار یہاں بھی تھے, تہجد گزار وہاں بھی تھے, عبادت گزار یہاں بھی تھے, عبادت گزار وہاں بھی تھے. لیکن فرق یہ تھا, ایک طرف حسین بن علی کا دین تھا, ایک طرف یزید بن معاویہ کا دین تھا. اب تم دیکھو تم نے کون سا دین لینا ہے. تم نے حسین بن علی کا دین لینا ہے جو امام بالا ہے, یا یزید والا دین لینا ہے کہ جو فاسق اور فاجر ہے. اسی دین کی بقا کو دیکھتے ہوئے میرے مولا نے اپنی بہنوں کو کربلا میں لا دیا. دین بچانے کے لیے, دین کی بقا کے لیے حسین نے قربانی دی. دین کی بقا کے لیے حسین نے قربانی دی. کس طرح کی قربانی دی ہے ذرا بولو. وہ قربانی حسین نے دین کی بقا کے لیے دی جو آدم سے لے کر خاتم تک کوئی نبی نہ دے سکا. میدان کربلا میں حسین نے بھرا گھر لٹا دیا. اور ذاکر صاحب پڑھ رہے تھے کہ حسین نے اکبر جیسا بیٹا بھی دے دیا. میر انیس نرالا نے شعر کہا تھا کہ عباس مر گئے, علی اکبر جدا ہوا. عباس مر گئے, علی اکبر جدا ہوا. افسوس ہم سے یہ بھی کسی نے نہ پوچھا کہ کیا ہوا. ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. ہاں ذرا رہو. ایک مرتبہ حسین عباس کے قریب آئے, 2 سے 3 بھی بیٹھے. عباس تو ہماری فوج کا جرنیل ہے. اور یہی عباس جو تھے نا ذرا بچپن میں, ایک مرتبہ امیر المومنین گھر آئے. علی نے منظر دیکھا. منظر کیا دیکھا؟ عباس کی ایک انگلی زینب عالیہ نے پکڑی ہے, ایک انگلی ام کلثوم نے پکڑ رکھی ہے. اب دونوں بیویوں کے درمیان عباس چل رہا ہے. علی نے یہ منظر دیکھا. علی لوگ یہ کہتے ہیں زینب ام کلثوم عباس کو چلنا سکھا رہی ہو. بیویوں کے کہتے ہیں نا بابا, چلنا نہیں, عباس کے سہارے چلنا سیکھ رہی ہے. بابا آج عباس کے سہارے آج چلنا سیکھ رہی ہے. میرے مولا فرماتے آج تو چلنا سیکھ رہی ہو, کل کیا ہوگا جب عباس کا سر گھوڑے کے اندر میں ہوگا. عباس جب پیدا ہوئے نا ذرا کس طرح امیر المومنین کہاں پہ ہے, مسجد میں نماز پڑھ رہے. علی کو اطلاع ملی, مولا آپ کا فرزند دنیا میں آیا ہے. علی نے نماز مکمل کی, 2 رکعت نماز شکرانے کے ادا کی, اور خود سے کہتے ہیں علی تجھے مبارک ہو, تیری دعا پوری ہو گئی. بڑی تمنا کی تھی علی نے, زندگی میں کوئی تمنا نہیں کی میرے مولا نے. علی تیری تمنا پوری ہو گئی, تیرا
جانے کے بعد علی نے عباس کو اٹھایا، جناب ام المؤمنین نے عباس کو دیا، لیکن منظر کیا ہے؟ ام المؤمنین پریشان ہے، گھبرا رہی ہے۔ علی رو کے فرماتے ہیں ام المؤمنین کیوں گھبرا رہی ہو، کیوں پریشان ہو؟ رو کے کہتے ہیں مولا جب سے پیدا ہوا ہے آنکھیں نہیں کھولتا، مولا جب سے پیدا ہوا ہے یہ آنکھیں نہیں کھولتا۔ علی رو کے فرماتے ہیں ام المؤمنین گھبرانا، یہ علی کا بیٹا ہے، جب میں پیدا ہوا نا 3 دن تک میں نے بھی آنکھ نہیں کھولی، میں نے کب کھولی؟ جب رسول کو دیکھا تھا، میں نے عباس کو اپنے لیے نہیں، میں نے حسین کے لیے مانگا ہے، میں نے عباس کو اپنے لیے نہیں اپنے حسین کے لیے مانگا ہے، جاؤ اپنے حسین کو بلاؤ۔ حضرت آقا حسین کو بلایا گیا، علی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عباس کو حسین کے ہاتھوں میں دیا، عباس نے حسین کے ہاتھوں کا لمس محسوس کیا، عباس نے پہلی نگاہ حسین کے چہرے پہ ڈالی اور یہ حسین سے وعدہ کر رہے مولا میں گواہی دیتا ہوں پہلی نگاہ آپ کے ہاتھ میں ملی ہے، جب آنکھیں بند کروں گا آپ کا چہرہ۔ ایک مرتبہ عباس علی آگے بڑھے، حسین آگے بڑھے، کہا بابا جی حسین، بابا میرے اس بھائی کا نام کیا ہوگا؟ علی کی آواز آتی ہے حسین تیرے اس بھائی کا نام عباس ہے۔ حضرت عباس کا نام آنا تھا۔ ایک مرتبہ جناب زینب عالیہ دوری اور تڑپ کے کہا بابا کیا کہا میرے بھائی کا نام کیا ہے؟ کہا زینب تیرے بھائی کا نام عباس ہے۔ کہتے بابا ذرا جلدی سے عباس میرے قریب کرو۔ حضرت علی نے زینب کو عباس دیا، بی بی اپنا دہنے اقدس عباس کے کان مبارک کے پاس لے گئی اور بی بی نے کچھ کہنا شروع کیا۔ علی کہتے ہیں زینب ابھی تو بڑے دن پڑے ہیں، عباس سے کھل کے باتیں کرنا۔ بی بی کہتے بابا میں بات نہیں کر رہی بلکہ میں عباس کو اما زہرا کا سلام کہہ رہی ہوں۔ میری ماں کا نام کے آخر تھا، میری ماں نے کہا تھا زینب اللہ تجھے ایک بھائی دے گا جس کا نام عباس ہوگا، جب عباس دنیا میں آئے نا اسے کہنا عباس زخمی پہنو والے زہرا سلام، زخمی پہنو والے زہرا تجھے سلام کہتی تھی۔ کہاں لگو وقت گزرا، عباس کون ہم سنتے رہتے ہیں، حسین جس کا گہوارہ ملائکہ جھلاتے رہے، جس کے جھولے کو ملائکہ جھلاتے رہے، لیکن عباس کی عظمتوں کے کیا کہنے کہ تیرا جھولا حسین جھلاتے رہے، تیرا جھولا زینب جھلاتی رہی، تیرا جھولا ام کلثوم جھلا، تیرا جھولا ام کلثوم جھلاتی رہی۔ کون عباس؟ مختلف روایتوں میں سے یہ بھی ہے کہ بچپن تھا، مولا عباس بیٹھے، جناب ام المؤمنین نے عباس کو لیا، روضہ رسول پہ آئی، روضہ رسول کا دروازہ بند کیا، ایک مرتبہ اپنے سر سے چادر کو اتارا، ایک ہاتھ قبر رسول پہ رکھا، ایک ہاتھ قبر اپنا ہاتھ عباس کا اپنے سر پہ رکھا، رو کے کہتی عباس کیا ہے؟ اما قبر رسول ہے۔ عباس یہ کیا ہے؟ اما تیرا مقدس سر ہے۔ بی بی کہتے ہیں عباس مجھ سے وعدہ کر جب تک تیرے بازو سلامت ہیں زینب کی چادر رہے گی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، عباس جب تک تیرے بازو ہیں زینب کی چادر رہے گی۔ ہاں زدہ لو یہی عباس جوانیاں کا زدہ لو، ایک مرتبہ جوانی عالم ہے، کل عباس 12-14 سالوں میں ہے، ایک مرتبہ علی نے عباس کو بلایا، عباس جی بابا میرے قریب ہے۔ عباس قریب ہے اور میں عباس تمہیں اس بات پہ پہرا دینا ہے۔ ٹھیک ہے بابا پہرا دوں گا، لیکن خبردار عباس اس باغ میں کوئی آنے نہ پائے، اس باغ میں کوئی آنے نہ پائے۔ ٹھیک ہے بابا، کہ آدھی رات کا وقت تھا، یا عباس نے دیکھا ایک گھوڑے سوار نقاب لگا کے باغ کی طرف آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ عباس گئے اور گھوڑے سوار کے گھوڑے کی باغ میں ہاتھ ڈالا اور کہا گھوڑے سوار واپس چلا جا، میرے بابا کو حکم ہے کوئی باغ میں نہ آئے، میرے بابا کو حکم ہے کوئی باغ میں نہ آئے، میرے بابا کو حکم ہے کہ کوئی باغ میں نہ آئے۔ گھوڑے سوار آگے بڑھا، عباس نے پھر کہا گھوڑے سوار میں کہ عباس ابن علی کہہ رہا ہوں کوئی باغ میں نہ آئے۔
سوار پھر آگے بڑھا. تیسری مرتبہ میرے مولا نے کہا گھوڑے سوار میں عباس کہہ رہا ہوں کوئی میرے باغ میں نہ آئے. حضرت علی کہنا تھا اس گھوڑے سوار نے تلوار نکالی اور گھوڑے سے نیچے اترا اور جو ہی نیچے اترا نا ایک مرتبہ عباس نے تلوار نکالی. اب حضرت اس گھوڑے سوار نے بڑھ بڑھ کے عباس پہ حملے کرنا شروع کیے. عباس بھی دفاع کر رہے, گھوڑے سوار بھی حملے کر رہا. کہتے ہیں کافی دیر تک عباس اور گھوڑے سوار جنگ کرتے رہے. عباس نے اپنی پوری طاقت صرف کر ڈالی کہ کسی طرح میں گھوڑے سوار کو زیر کر سکوں, لیکن گھوڑے سوار کسی طرح سے زیر ہونے کا نام نہیں لے رہا. کرتے کرتے ایک وقت وہ آیا کہ عباس نے محسوس کیا اب میرے بازو شل ہو چکے ہیں, اب میرے بازو میں جان نہ رہی. ایک مرتبہ عباس پیچھے ہٹے اور رو کے کہتے گھوڑے سوار میں کوئی عام انسان نہیں, میں قمر بنی ہاشم ہوں, میں علی کا بیٹا ہوں, میں علی کا لال ہوں, میں علی کا سکھایا ہوا ہوں, میں کسی سے زیر نہیں ہو سکتا. مجھے بتا تو کون ہے کہ تم سے جنگ لڑتے لڑتے میرے بازو جواب دے گئے. جب دیکھنا عباس تھک گئے ہیں اس وقت چہرے سے نقاب اتاری, عباس کو کلیجے سے لگا کے کہتے عباس میں تیرا بابا علی ہوں. عباس آج یقین ہو گیا کربلا میں زینب کا ملکہ بچے گا. اجل کو ملے گا, جلدی سے لگائیے گا. عباس آج مجھے یقین ہو گیا تو کربلا میں میری زینب کی چادر بچا لے گا. ہاں زدارو ایک منظر وہ آیا جنگ صفین ہے, میرے آقا حسین میرے آقا عباس مسلسل جانتا رہے ہیں. بڑی خوبصورت جنگ کی. جنگ کرنے کے بعد ایک مرتبہ عباس کے بابا میں پیاسا ہوں. حضرت عباس کے لبوں پہ پیاس کا نمانا تھا. یہاں سے حسین دوڑے, اب حسین دوڑے, محمد حنفیہ دوڑے, سارے کے سارے دوڑے. کوئی عباس کے بازوں میں پانی ڈال رہا, کوئی عباس کے چہرے پہ پانی ڈال رہا, کوئی عباس کو پانی پلا رہا. ایک مرتبہ علی کی آنکھ اس میں آنسو جاری ہوئے. میرے مولا سے کہا گیا مولا یہ تو خوشی کا لمحہ ہے, آپ رو کیوں رہے ہیں؟ علی رو کے فرماتے مجھے کوئی منظر یاد آ گیا, مجھے کوئی وقت یاد آ گیا. والا کون سا کائی کا منظر ہوگا؟ حسین پانی مانگے گا, عباس کے بازو نہ ہوں گے, عباس کے بازو نہ ہوں گے. پہلی بات آخری دوری میں تھی, عباس کے بازو نہ ہوں گے. حضرت حالت کیا ہے, حالت کیا ہے؟ ایک مرتبہ عباس اسی باتوں کو لے کر میدان کربلا میں آئے. سارا دن عباس دیکھتا رہا اور عباس کے تمام اصحاب کٹ کٹ کے گرتے رہے. کبھی آپ نے کوئی ایسا جرنیل دیکھا کہ جس نے 72 کی فوج کو لاکھوں سے لڑایا ہو؟ سارا دن عباس نے دشمن کی فوج سے لڑایا. ایک مرتبہ چپ کر کے آئے اور حسین کی بارگاہ میں آ کر کہتے مولا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے. حسین رو کے فرماتے ہیں عباس تو میری فوج کا لردار ہے, عباس تو میری فوج کا جرنیل ہے, عباس میں تیرا ضامنی, تیری ضامن ہے زینب. عباس زینب کو جا کے بول. حضرت عباس بیوی کے پاس آئے. ایک مرتبہ بیوی مجھے موت کی اجازت دیجیے. بیوی کہتے ہیں عباس تو ہماری فوج کا جرنیل ہے. عباس رو کے کہتے ہیں بیوی مجھے کائنات میں کوئی ایسا جرنیل دکھائیے جس کا نقصان ہو رہا ہو اور وہ خاموش ہو. بیوی رو کے کہتے ہیں عباس نے مجھے جرنیل دکھاتی ہے. عباس اللہ کی کائنات میں ایک جرنیل ایسا بھی تھا جس کے اشارے پہ سورج چڑھتا بھی تھا, سورج اترتا بھی تھا. عباس کو جرنیل دیتا رہا, اس کی زوجوں کو تماشا لگتا رہا. عباس جرنیل دیتا رہا, اس کی زوجوں کا پہلو زخمی ہو گیا. عباس کو جرنیل دیتا رہا, اس کا روح سے مارا گیا. عباس جرنیل دیتا رہا, اس کے گلے میں مسلمان رسول کے کبھی اس بازار کبھی اس بازار. عباس روح کے کہتے بیوی وہ جرنیل کون تھا؟ بیوی روح کے کہتی عباس وہ تیرا بابا تھا. عباس وہ تیرا بابا علی تھا. حضرت عباس کو اجازت نہ ملی. ایک مرتبہ عباس اپنی زوجہ کے خیمے میں ہے, جناب لبابہ قریب آئی اور رو کے کہتی ہے عباس میں کم سے دیکھ رہی ہوں 9 مرتبہ سکینہ میرے خیمے میں آئی ہے. اور رو کے کہتے چچی عباس کو کہنا, چچی میرے چچا عباس کو کہنا میرا عسکر پیاسا ہے. یہی باتیں ہو رہی ہے. جناب سکینہ قریب آئی. ایک مرتبہ کہتے چچا ذرا چل یہ دیکھ میرا عسکر مر رہا ہے.
حسین کے قریب آئے، حسین نے منظر دیکھا، رو کے فرماتے ہیں عباس بڑی زبردست سفارش لائے ہو۔ میرے مولا نے سکینہ کو دیکھا، سکینہ کیا کر رہی ہو؟ کہا بابا میرا اصغر پیاسا ہے، میں چچا کو پانی لانے بھیج رہی۔ ایک مرتبہ حسین تڑپ اٹھے، رو کے کہتے ہیں سکینہ خیال سے بھی یہ نہ ہو کہیں تیرا اصغر بھی مارا جائے، میرا عباس بھی مارا جائے۔ سکینہ تیرا 6 ماہ کا ہے، میرا 34 سالہ جوان ہے۔ حضرت العباس میدان میں رہے، پانی بھرا، مشق بھری، مشق دے کے جب واپس جانے لگے نا، ایک مرتبہ پچھلے سال ملعون کہتا ہے اے فوج عشقیہ، اگر عباس پانی لے کے چلے گئے نا ہم جیتی جنگ ہاریں گے۔ ایک مرتبہ عباس پہ حملے ہوئے، ایک مرتبہ سکینہ ٹیلے پہ ہے، فضا میں اٹھایا ہوا دیکھ رہی ہے، علم آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ عباس کا دایاں شانہ طرف ہوا، عباس نے دائیں علم سنبھالا، عباس کا دایاں شانہ طرف ہوا، عباس نے دامن مشق سکینہ میں سنبھالا۔ ایک مرتبہ تیر چلے، مشق کے پانی چھیلا، عباس نے پھیرا بولا۔ ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی اے فوج عشقیہ، جس نے علی سے بدلہ لینا ہے عباس سے بدلہ لے۔ علماء مقادر کہتے ہیں 4000 تیر نکلا، عباس کے سینے میں لگا، ساتھی آنکھوں میں لگے۔ عباس نے ارادہ کیا میں گھٹنوں سے تیر نکالے، گھٹنوں میں تیر نکالنے لگے۔ ایک ملعون نے کون سے مارا، عباس کا سر پارا پارا ہوا، عباس زمین سے زمین پہ آئے، فوجوں میں گھوڑے دوڑائے۔ عباس نے کہا مولا میری مدد کیجئے، حسین کے ہاتھ کمر پہ آئے، رو کے کہتی عباس الا لا سرد ظہری، تیرے بعد میری کمر توڑ گئی، تیرے بعد میری کمر ٹوٹ گئی۔ ہاں کرو، بڑا مشکل سے حسین عباس کے لاشے پہ پہنچا۔ بس آخری جملہ، بڑا مشکل سے عباس کے لاشے پہ پہنچا۔ عباس کا سر اٹھا کے اپنی گود میں رکھا، جیسے اپنے زانوں میں رکھا نہ کرو۔ ایک مرتبہ حسین نے تیر نکالے، جب تیر نکال یہ تھا، ایک مرتبہ میرے مولا نے عباس کی آنکھوں کو صاف کیا۔ عباس کہتے مولا ذرا مجھے دیکھنے دیجیے، میں دیکھ رہا تھا، آپ کہہ رہے تھے میں غریب ہو گیا، مولا میں تو دیکھو غریب ہوتے کیسے ہیں، مولا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو، مولا مجھے معاف کرنا۔ عباس کوئی خواہش ہے، عباس کوئی خواہش ہے؟ ہاں مولا میری خواہش ہے۔ عباس کیا خواہش ہے؟ مولا مجھے سند دیجیے۔ عباس کیا سند دو؟ مولا میرے بابا نے آپ کو میری مدد کے لیے مانگا تھا، مولا کیا میرے ہاتھ غلامی ادا کر دیا؟ حسین رو کے بتا دیا عباس میں وعدہ کرتا ہوں آج سے عباس اور وفا قیامت تک ساتھ ساتھ رہیں گے۔ اب حضرت حسین نے کہا عباس مجھ سے بھی ایک میری خواہش ہے۔ مولا کیا خواہش ہے؟ رو کے فرماتے ہیں عباس تو نے ساری زندگی غلام کہلایا ہے، میری خواہش ہے آج مجھے بھائی کہہ دے۔ ایک مرتبہ عباس کہتے مولا مجھے میری ماں ام المؤمنین نے کہا تھا ساری زندگی غلام کہلانا۔ ایک مرتبہ دائیں پہلو سے آواز آئی عباس میرے غریب کو بھائی کہہ دے، میں زہرا زمانہ لیتی ہوں۔ ایک مرتبہ آئے کربلا کے غریب، اے میرے کربلا کے غریب۔ ایک مرتبہ خیام سے آواز آئی عباس مجھے رحم کہہ دے۔ عباس نے کہا اے میری قائد کی بہن، اے میری شام کی کہتی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اب لے حسین نے اٹھایا، مشکل سے اٹھایا، سکینہ نے دیکھا، رو کے کہتی ہے بابا علم آیا، علم آیا، علم آیا، علم آیا۔ بات حسین